اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک اپنے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرف داری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم ان کے در پردے ان کو نکالنا ہو اس کو خیال کیا، کہا بعض حکام پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم میں سے ہو ایسا کرے اس کی سزا اس لیے ہوا کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخر کے بدلے مول کہا ہے، ان سے تو ہزار ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بعض احکامات کا ماننا اور بعض کا انکار کرنا یہی ایمانداری ہے۔ اس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کا آپس میں کبھی اتفاق نہ ہوتا تھا، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدل رہتا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر تو خزرج کی طرف دار اور ان کے بھائی بند بنے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جب بھی جنگ ہوتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کی یہودیوں کے ہاتھوں سے مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے اور دیس نکالا بھی دیا کرتے تھے اور مال اور دولت بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو فریق مغلوب کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ میرے اس حکم کو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل بھی نہ کرنا اور نہ گھروں سے نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو،
یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے مانند ایک جان کے ہیں۔ یہ حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں مثل ایک جسم کے ہیں۔ کسی ایک عضو کے درد سے تمام جسم بےتاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ادنا مسلم کے لیے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ عہد عبد خیر کہتے ہیں، ہم مسلمان بن ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماتحتی میں لنجر میں جہاد کر رہے تھے۔ معاصرے کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک یہودیہ لونڈی کو 700 میں خریدا۔ راس الجالوت کے پاس جب ہم پہنچے تو عبداللہ بن سلام اس کے پاس گیا اور فرمایا، یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تو 4000 سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا، پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا، سن، یا تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔ تو رات میں لکھا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو، اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھروں سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو رات کو مان کر اسے خرید لیا تو رات کا منکر بن۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ وہ 4000 لے آیا، آپ نے 2000 لے لیا اور 2000 لوٹا دیے۔ بعض روایت میں ہے کہ راس الجالوت کوفہ میں تھا، یہ ان لونڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بچی ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تورات کی یہ آیت سنائی۔ غرض اس آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام ربانی کو جانتے ہوئے پھر بھی اس سے پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق، آپ کی جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں، لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی بحث پر دینوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والے اور ہمیشگی والے آخروی عذاب بھی۔ صدق اللہ العظیم۔